بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ پڑھو اے نبی اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق۔ جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی۔ اقرأ وربک الاکرم۔ پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے۔ الذی علم بالقلم۔ جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا۔ علم الانسان ما لم يعلم۔ انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع کرتے ہیں جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ عزیز طلبہ، اس سے پہلے ہم نے ایک نظم برسات کی بہاریں آپ کو اس کی تشریح کر کے سنائی جو کہ نذیر اکبر آبادی صاحب نے لکھی تھی۔ آج ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر خدمت۔ آج کا جو نیا موضوع ہے ہمارا دنیائے اسلام، اس کے شاعر ہیں علامہ محمد اقبال صاحب۔ دنیائے اسلام کا مطلب ہے اسلام کی دنیا، مطلب اسلام کی جو دنیا کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جتنے اسلامی ممالک ہیں وہ سب مل کے دنیائے اسلام بناتے ہیں۔ ان کی حالت زار کیا ہے اور کیسے ہوئی، اس کا حل کیا ہے، اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے، یہ سب باتیں علامہ اقبال صاحب نے اپنی ایک نظم دنیائے اسلام میں کہی ہیں۔ آج وہی نظم ہم آپ کے سامنے پڑھیں گے اور اس کی تشریح کریں گے، لیکن اس سے پہلے علامہ محمد اقبال صاحب کے بارے میں تھوڑا سا بیان۔ علامہ محمد اقبال صاحب 9 نومبر 1877 عیسوی کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد صاحب کا نام شیخ نور محمد تھا۔ میٹرک اور ایف اے کی تعلیم آپ نے سیالکوٹ ہی سے حاصل کی۔ اس کے بعد آپ لاہور گورنمنٹ کالج میں آ گئے اور وہاں آپ نے ایم اے کا امتحان پاس کیا، امتیازی نمبروں سے پاس کیا۔ پھر کچھ عرصے کے لیے اورینٹل کالج میں پروفیسر رہے۔ اس کے بعد آپ انگلستان چلے گئے، وہاں آپ نے بیرسٹری کا امتحان پاس کیا۔ بیرسٹری کا مطلب وکالت، وکیل بن گئے۔ وہ امتحان پاس کرنے کے بعد آپ وکیل بن گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ جرمنی بھی گئے۔ جرمنی میں آپ نے ایک یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ڈگری بھی لی۔ اس کے بعد آپ کے نام کے ساتھ ڈاکٹر کا سابقہ لگ گیا۔ پی ایچ ڈی کرنے کے بعد آپ کے نام کے ساتھ ڈاکٹر محمد اقبال لکھا جانے لگا۔ وہاں سے واپس آنے کے بعد آپ نے لاہور میں رہائش اختیار کی اور وکالت کا پیشہ اپنایا، اور وہاں پر جو موضوعاتی مشاعرے ہوا کرتے تھے آپ ان مشاعروں میں شرکت بھی کرنے لگے۔ انہی دنوں انجمن حمایت اسلام کا ایک سالانہ جلسہ ہو رہا تھا، اس میں آپ نے ایک نظم پڑھی، نالائے یتیم۔ نالائے یتیم نامی جو نظم پڑھی آپ نے، تو اس نظم نے لوگوں پر اتنا اثر کیا کہ لوگ رقت آمیز ہو گئے، رونے لگ گئے۔ آپ کی شاعری کا اثر اتنا تھا کہ وہاں پہ جو حاضرین تھے وہ سب رونے لگے۔ یہ ایک دفعہ کی بات نہیں، اس کے بعد آپ وہاں مختلف مشاعروں میں شرکت کرنے لگے۔ آپ کی شاعری موضوعاتی شاعری ہے۔ آپ کی شاعری کا وہ موضوع نہیں ہے جو عام شاعری میں ہوتا ہے۔ مثلاً عام شاعر اپنے محبوب کے پیچھے پیچھے بھاگا پھرتا ہے، اس کو محبوب کی ناراضگی کا بڑا خیال ہوتا ہے، وہ اگر محبوب کی گلی میں جاتا ہے تو وہاں سے بھی مایوس لوٹ آتا ہے۔ وہ ساری غزلیں اسی کے گرد، ایک محبوب کے گرد گھومتی ہیں، اور اسی کی اچھائیاں، اسی کی صفتیں، اسی کی برائیاں، اسی کی جو جفائیں ہیں وہ ہیں، اسی کی جو وفائیں ہیں وہ ہیں۔ ان کی گلی میں جا کے کبھی کبھی لہو سے بھی نہا کر آ جاتے ہیں۔ یہ شاعری کے موضوعات جو ہیں اس سے پہلے چل رہے تھے، لیکن آپ نے ذرا ہٹ کر شاعری کی۔ وجہ اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ اصل میں جب آپ انگلستان گئے تو وہاں آپ نے مغربی علوم کو پڑھا، مغربی علوم بھی آپ نے حاصل کیے۔ یہاں ہندوستان میں رہتے ہوئے آپ نے مشرقی علوم حاصل کیے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے قرآن کا علم بھی حاصل کیا، سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ نے پڑھی، تاریخ اسلام بھی آپ نے پڑھی۔ یہ 5 قسم کے علوم جب آپ کے ذہن میں اکٹھے ہوئے تو آپ کے ذہن میں جو موجود علم تھا اس کا احاطہ کرنا مشکل ہو گیا۔
اس لیے آپ نے ہر قسم کی شاعری کی، اور اس شاعری میں زیادہ تر جو ہے وہ ملت اسلام کے بارے میں، ملت اسلامیہ یعنی مسلمانوں کے بارے میں ہے۔ آپ نے شروع میں اپنی شاعری میں وطن پرستی بھی ظاہر کی، جس میں آپ نے کہا تھا، ایک نغمہ بھی لکھا تھا، ملی نغمہ کہنے آپ اسے، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا۔ اس وقت چونکہ ہندوستان ہی تھا، پاکستان نہیں بنا تھا، تو انہوں نے ہندوستان کے حساب سے ایک نظم لکھی تھی، اور یہ ابھی بھی پڑھی جا رہی ہے، ابھی بھی ہمیں سننے کو ملتی ہے، اس وقت بھی لوگوں نے پڑھی، آج بھی پڑھتے ہیں، اور یہی میں کہا جاتا ہے سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا۔ یہ بھی علامہ اقبال صاحب نے لکھی۔ اس میں وطنیت ظاہر ہو رہی ہے، اس میں وطن کی محبت نظر آ رہی ہے۔ اس کے بعد جب آپ آگے چلے تو آپ کی شاعری میں ملی محبت آ گئی۔ ملی سے مطلب ملت وہ جو مسلمان دنیا میں آباد ہیں، ان سب کو ملت کہا جاتا ہے، سب کو ملت کہا جاتا ہے۔ پھر آپ کی شاعری میں ملت کی باتیں آنے لگی، مسلمانوں کی باتیں آنے لگی، ان کے سوز و ساز کی باتیں آنے لگی، ان کے اتار و چڑھاؤ کی باتیں آنے لگی۔ یہ جو غزل نظم جو ہم ابھی پڑھیں گے، اس میں بھی اسی بات کا تذکرہ ملے گا۔ اس کے بعد آپ نے مزید وسعت آپ کے علم نے اختیار کی، تو آپ نے انسانیت کو موضوع بنایا، انسانیت کو آپ سامنے لے کر آئے۔ ان تمام باتوں سے آپ کی شاعری کا اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کہیں مخصوص شاعری نہیں کر رہے تھے، آپ کی شاعری آفاقی شاعری تھی، اسی لیے آپ کو ملک پاکستان میں قومی شاعر کا درجہ ملا۔ آپ بہت اچھے قانون دان، سیاستدان، صوفی اور تحریک پاکستان کے ایک اچھے نمایاں کارکن بھی رہے، اہم شخصیت بھی رہے، اور مرتے دم تک مسلم لیگ کے صدر بھی رہے۔ یہ بھی آپ کے پاس عہدہ تھا۔ آپ نے جو اردو کی شاعری کی تو ایسے الفاظ اردو کے استعمال کیے کہ اردو جاننے والے بھی پریشان ہوئے، وہ بھی حیران ہوئے، وہ ان کی بھی سمجھ میں نہیں آ رہے۔ فارسی میں شاعری کی تو ایسی شاعری کی کہ فارسی والے پریشان ہو گئے، وہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ بعض اوقات تو کہہ دیتے ہیں شاعر پاکستان کا ہے، زبان ایران کی ہے، اور استعمال ایسے کی ہے کہ خود ایران والے بھی نہیں سمجھ پاتے۔ بہت گہرائی سمجھنے کے لیے چاہیے، بہت زیادہ علم سمجھنے کے لیے چاہیے، تبھی آپ ان کی باتوں کو، ان کے موضوع کو سمجھ سکتے ہیں۔ اردو میں آپ نے جو کتابیں لکھی، یا آپ کی جو کتابیں مشہور ہوئیں، بانگ درا، ضرب کلیم، بال جبریل اور ارمغان حجاز، یہ 4 کتابیں اردو کا کلام ہیں آپ کی، اور اسی لیے آپ نے ان کتابوں کے ذریعے سے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یقین اور عمل کے راستے پر چلنے کا بھی سبق دیا، اور مسلمانوں کی سیاسی بصیرت کو بھی اجاگر کیا، اور ان کو ان کا کھویا ہوا مقام بھی یاد دلایا، اور ان کو احساس دلایا کہ بھئی تم وہ قوم نہیں ہو جو اس وقت بنے ہو، تمہارے آباؤں نے کیا 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 ہے۔ اسی طریقے کی بہت ساری باتیں اس میں، ایک شعر ان کا بڑا مشہور، نظم ہی پوری بڑی مشہور ہے، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا جس کا تو آج ہے ٹوٹا ہوا تارا۔ یہ اس طرح کی شاعری انہوں نے جب کی تو لوگوں کو اپنے کھوئے ہوئے مقام کا احساس ہوا۔ اسی لیے تحریک پاکستان میں لوگوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اور آپ اپنی زندگی میں پاکستان کو بنتا نہ دیکھ سکے، بلکہ 21 اپریل 1938 کو انتقال ہو گیا۔ انتقال کی رات میں، جس دن آپ کا انتقال ہونا ہے، آپ نے اپنے بچوں کی پرورش کے لیے آیا رکھی ہوئی تھی، بیوی کا انتقال ہو گیا تھا، وہ آیا دونوں بچوں کو لے کر آئی، ایک بیٹا ایک بیٹی۔ بیٹی کو جب لے کر آئی، بیٹی کو باپ سے بہت محبت ہوتی ہے، اب بھی ان دنوں میں بھی بیٹیوں کو اپنے والد صاحب سے، باپ سے بڑی محبت ہوتی ہے، تو وہ بھی بیٹی اپنے باپ سے بہت محبت کرتی تھی۔ وہ لپک کر باپ کی چارپائی پہ باپ کے ساتھ سو گئی، لیٹ گئی، سوئی نہیں تھی، لیٹ گئی۔ تو اتنے میں آپ نے اپنی آیا سے کہا کہ بھائی ان کو لے جاؤ، لیکن بیٹی نے جانے سے انکار کیا کہ نہیں، میں یہیں سونا ہے، میں یہیں سوؤں گی آج۔ اقبال صاحب نے کہا شاید یہ جان گئی ہے کہ آج رات ہماری آخری رات ہے، یہ جان گئی ہے شاید کہ کل اس کا والد، اس کا باپ اس کو نہیں ملے گا، آج اس کو یہیں سونے دو۔ وہ بچی وہیں سو گئی، سونے کے بعد اس کو وہاں سے اٹھایا گیا، اور اسی رات میں، وہی 21 اپریل
کا دن یا رات جو بھی تھا، صبح کے وقت فجر کے وقت آپ کا انتقال ہو گیا، اور آپ کے انتقال کی خبر پورے ہندوستان میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ مہینوں تک آپ کے غائبانہ نماز جنازہ پڑھائے گئے، اور جنازے میں تو بے انتہا لوگ شامل تھے۔ آئیے اب ان کا موضوع دیکھتے ہیں، دنیا اسلام۔ دنیا اسلام کی جو نظم ہے، اس کو سمجھنے سے پہلے آپ کو اس کا پس منظر جاننا ہوگا۔ اس نظم کے اندر آخر کیا بات ہے، کیا بات کہنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیا بات سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس بات کو دیکھنا ہے۔ اصل میں یہ جو نظم ہے آج سے تقریباً 100 سال پہلے لکھی گئی۔ یہی اشرا 2000 اس وقت وہ 1911 تھا، آج کل 2011 ہے چلا ہے۔ 1911 سے 1920 کے درمیان اور آج کل 2011 سے 2020 کے درمیان تقریباً 100 سال پورے ہو جاتے ہیں۔ اسی دوران میں پہلی عالمی جنگ شروع ہوئی، جو کہ برطانیہ اور جرمنی کے درمیان تھی۔ ترکی اس وقت مسلمانوں کا مرکز تھا، اس میں خلافت تھی۔ یہاں کا جو سلطان تھا وہ چونکہ حجاز مقدس کی خدمت کرتا تھا، اس لیے ہندوستان کے مسلمان خاص طور پر ان سے بڑی عقیدت رکھتے تھے، ان کو بڑا مقام دیتے تھے۔ تو جب ترکی نے جرمنی کا ساتھ دیا تو یہاں کے مسلمانوں نے بھی ترکی کی مدد کی، مالی لحاظ سے بھی، طبی لحاظ سے بھی، دونوں طریقوں سے ترکی کی مدد کی۔ یہ ترکی کی مدد جب انگریز کو نظر آئی، چونکہ یہاں بھی انگریز حکمران تھا، تو ان کو مسلمانوں سے دشمنی ہو گئی، اناد پیدا ہوا، دشمنی پیدا ہو گئی۔ پھر ان کے آپس میں مذاکرات ہوئے تو انگریز نے یہ وعدہ کیا، حکومت برطانیہ جو ہندوستان پہ بھی حکمران تھی، اس نے یہ وعدہ کیا کہ اگر ہمیں فتح حاصل ہو گئی جرمنی پر تو ہم ترکی کو کچھ نہیں کہیں گے۔ یہ بات سامنے رکھتے ہوئے مسلمانوں نے انگریزوں کے اس وعدے پر یقین کر لیا، اور وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے۔ انگریزوں نے فتح حاصل کر لی، اس کے بعد ترکی کے ساتھ جو کچھ کیا، جو ترکی کے ٹکڑے ٹکڑے کیے، جو عربوں کو ترکی سے لڑایا، وہ موضوع اس میں موجود ہے۔ سمجھے؟ یہی چیز مسلمانوں کو، یہاں کے مسلمانوں کو بہت پریشان کر گئی، اور ان کو یقین ہو چلا کہ بھی انگریز سے ہمارا تعلق زیادہ دیر کا نہیں ہے۔ اب یہاں پہ پہلے ہم نظم پڑھ کر سنائیں گے آپ کو، پھر اس کی ایک ایک شعر کی تشریح بھی کریں گے۔ نظم کیا ہے؟ کیا سناتا ہے مجھے ترک و عرب کی داستاں، اقبال صاحب کے الفاظ، کیا سناتا ہے مجھے ترک و عرب کی داستاں، مجھ سے کچھ پنہا نہیں اسلامیوں کا سوز و ساز۔ حکمت مغرب سے ملت کی یہ کیفیت ہوئی، حکمت مغرب سے ملت کی یہ کیفیت ہوئی، ٹکڑے ٹکڑے جس طرح سونے کو کر دیتا ہے گاز۔ ہو گیا مانند آب، ہو گیا مانند آب ارزاں مسلماں کا لہو، ہو گیا مانند آب ارزاں مسلماں کا لہو، مضطرب ہے تو کہ تیرا دل نہیں دانائے راز۔ ربط و ضبط ملت بیضا ہے مشرق کی نجات، ربط و ضبط ملت بیضا ہے مشرق کی نجات، ایشیا والے اس نقطے سے اب تک ہیں بے خبر، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر۔ جو کرے گا امتیاز رنگ و خوں مٹ جائے گا، جو کرے گا امتیاز رنگ و خوں مٹ جائے گا، ترک خرگاہی ہو یا اعرابی والا گوہر۔ نسل اگر مسلم کی مذہب پر مقدم ہو گئی، نسل اگر مسلم کی مقدم پر نسل اگر مسلم کی مذہب پر مقدم ہو گئی، اڑ گیا دنیا سے تو مانند خاک رہ گزر۔ یہ غزل یا نظم کلیات اقبال سے لی گئی ہے اور بڑا بھاری قسم کا موضوع رکھتی ہے۔ اب وہ پس منظر آپ لے کر آئیے ذہن میں، جو کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ ترکوں کے ساتھ کیا کیا انہوں نے۔ جب انگریزوں کو فتح حاصل ہو گئی، انہوں نے ترکوں کے ساتھ کیا کیا، ترکی کے ٹکڑے ٹکڑے کیے۔ ترکی تمام مسلمانوں کا بڑا ملک تھا، خلیفہ تھا وہاں پر، اس کے حکمراں کو، سلطان کو مسلمان اپنا خلیفہ تصور کرتے تھے، اسی کو خلافت عثمانیہ بھی کہا جاتا تھا۔ اب
جبکہ انگریزوں نے اس وقت ترکی اور عربوں کے درمیان دشمنی پیدا کی، ان کو آپس میں لڑایا۔ اس لڑائی کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ وہ ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے بعد جب ہی انگریزوں میں یہ ہمت پیدا ہو پائی کہ انہوں نے فلسطین میں اسرائیل جیسا ملک آباد کیا۔ اس سے پہلے جب تک خلافت رہی کسی انگریز میں، کسی دوسرے میں یہ ہمت ہی نہیں پیدا ہو سکی کہ اسرائیل کا ملک وہاں بنا سکے۔ یہ ٹکڑے ٹکڑے توڑنے کے بعد یہ سب کچھ ہوا۔ اب اسی کیفیت کو انہوں نے اپنے اشعار میں جذب کر دیا ہے۔ دیکھتے ہیں، کیا سناتا ہے مجھے ترک و عرب کی داستان، مجھ سے کچھ پنہا نہیں اسلامیوں کا سوز و ساز۔ یہ آپ کے غزل کا نظم کا پہلا شعر ہے۔ اس کے لیے آپ کو حوالہ بھی لکھنا ہوگا کہ مندرجہ بالا شعر ہماری اردو کی نصابی کتاب کے سبق کی نظم دنیا اسلام سے لیا گیا ہے، جس کے شاعر علامہ محمد اقبال صاحب ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ حوالہ ہو گیا، مزید تفصیل اس میں ڈال سکتے ہیں۔ علامہ صاحب چونکہ دنیا اسلام پر گہرا مطالعہ رکھتے تھے، گہری نظر رکھتے تھے، اس لیے انہوں نے اپنی کیفیات کو، اپنے دل کے اندر ابھرنے والی کیفیات کو، ان حالات کو ان اشعار کی صورت میں لکھا۔ پہلا شعر، کیا سناتا ہے مجھے ترک و عرب کی داستان۔ داستان کا مطلب قصہ، کہانی۔ قصہ یا کہانی دوسروں سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں تو مجھے ترکوں اور عرب یعنی ترکی اور عرب کی جو ان کی لڑائی ہوئی، جو ان کے درمیان دشمنی ہوئی، جو ان کے درمیان مسئلہ ہوا، اس کے بارے میں تو مجھے کیا بتاتا ہے؟ کیا بتاتا ہے تو مجھے اس کہانی کے بارے میں، اس قصے کے بارے میں؟ مجھ سے کچھ پنہا نہیں، مجھ سے کچھ نہیں چھپا ہوا، اسلامیوں کا سوز و ساز، ان مسلمانوں کا سوز اور ساز۔ سوز کا مطلب دکھ، ساز کا مطلب خوشی، دکھ، سکھ، اتار چڑھاؤ، آسانی، پریشانی۔ سوز و ساز یہ لفظ ایک معنی میں نہیں آتا، اس میں بہت سارے معنی آتے ہیں۔ غم اور خوشی بھی اس کے اندر آتا ہے، دکھ اور سکھ بھی اس کے اندر آتا ہے، اتار چڑھاؤ بھی اس کے اندر آتا ہے، یہ سارے معنی آتے ہیں۔ مجھ سے کچھ پنہا نہیں، پنہا کا مطلب چھپا ہوا۔ سوز و ساز غمی اور خوشی، دکھ، سکھ۔ اقبال صاحب کہتے ہیں کہ بھئی آپ مجھے ترک اور عرب کی کہانی کیا سنائیں گے؟ مجھ سے ان مسلمانوں کا کوئی دکھ، کوئی سکھ چھپا ہوا نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں جس کو میں نہیں جانتا، میرے سامنے ہی یہ سب کچھ ہوا۔ مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوا یہ مجھے خوب معلوم ہے، مجھ سے چھپا ہوا نہیں ہے، میں سب جانتا ہوں اس بات کو کہ ترکی اور عربوں کے درمیان کس طریقے سے دشمنی پیدا کی گئی، کس طریقے سے ترکی کی خلافت کو توڑا گیا، کس طریقے سے عربوں کو ان سے الگ کیا گیا، کس طریقے سے مسلمانوں کو اتحاد کو پارا پارا کیا گیا، یہ سب مجھے پتہ ہے، میں جانتا ہوں۔ دوسرا شعر، حکمت مغرب سے ملت کی یہ کیفیت ہوئی۔ حکمت مغرب، مغرب سے مراد انگریز، حکمت مغرب یورپ کی حکمت، یورپ کی سوچ و بچار۔ حکمت مغرب سے ملت کی یہ کیفیت ہوئی، ملت کا مطلب مسلمان قوم، کیفیت کا مطلب حالت ہوئی۔ حکمت مغرب یعنی یورپ یا انگریزوں کی سوچ سے، ان کی حکمت سے، ان کی سیاست سے، ان کی دشمنی سے اس قوم کی یہ کیفیت ہوئی ہے، یہ حالت ہوئی ہے کہ پہلے یہ متحد تھی ایک خلیفہ کے نیچے، ایک خلیفہ کو مانتے ہوئے، پھر انہوں نے ہی انگریزوں نے ہی عربوں کو اکسایا کہ تم بہادر قوم ہو، تم ان کے ساتھ کیوں مل گئے، تمہیں تو اپنا الگ وطن بنانا چاہیے، الگ ملک بنانا چاہیے۔ یوں انہوں نے ان عربوں کو ترکوں سے لڑایا اور ان کو علیحدہ کروایا۔ پھر
टुकड़े टुकड़े जिस तरह सोने को कर देता है गाज। मिसाल भी खुद ही इन्होंने लिख दी। गाज का मतलब सोने को तोड़ने वाला केमिकल, सोना गिलाने वाला केमिकल। हिकमत मगरब से मिल्लत की ये कैफियत हुई कि अंग्रेज़ों की हिकमत से इस मुसलमान कौम की ये हालत हो गई कि कैसी हालत हो गई, टुकड़े टुकड़े जिस तरह सोने को कर देता है गाज। गाज कहते हैं उस केमिकल को जो कि सोने को तोड़ने में काम आता है, सोने को बखेरने में काम आता है, सोना गलाने में काम आता है। कि जिस तरह गाज सोने को टुकड़े टुकड़े कर देता है, अंग्रेज़ों ने भी इसी तरीके से इस मुसलमान कौम को टुकड़े टुकड़े कर दिया, अलग अलग कर दिया, इनको छोटे छोटे मुल्कों में बांट दिया। सऊदी अरब के अलावा बाकी कौन सा मुल्क इतना बड़ा है? यूएई को देख लें, मस्कत वालों को देख लें, कुवैत को देख लें, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया इनको। उनको भी फिर आपस में इत्तेहाद से नहीं रहने दिया, अरबों को भी आपस में लड़ा के मजीद तकसीम कर दिया ताकि अपनी हुकूमत उस पर कायम की जा सके। हो गया मानिंद आब, इर्जा मुसलमान का लहू। आब कहते हैं पानी को, इर्जा का मतलब सस्ता, बेकीमत। सस्ता, जिसकी कोई ताकत ना हो, जिसकी कोई कीमत ना हो गया मानिंद आप इर्जा मुसलमान का लहू, इन मुसलमानों का लहू। इस शेर में इकबाल साहब क्या कह रहे हैं? हो गया मानिंद आब, हो गया मानिंद का मतलब की तरह, आब पानी, पानी की तरह हो गया, इर्जा सस्ता, मुसलमान का लहू। तो उस वक्त इन मुसलमानों का लहू इस तरीके से बहाया गया, इस तरीके से गिराया गया, इसलिए इस तरीके से इनको तोड़ा गया कि जिस तरह पानी की कोई कीमत नहीं होती, वो सस्ता होता है, कहीं से भी बंदा मांग के पी सकता है, पानी की तरह इनके खून की कीमत हो गई कि इसकी कोई कीमत ही ना रही। इर्जा हो गया, सस्ता हो गया, पानी की तरह खून को बहाया गया, यूं मुसलमानों को कत्ल किया गया, मारा गया। मुस्तरब है तू कि तेरा दिल नहीं दानाए राज। मुस्तरब परेशान, परेशान है तू। क्यों परेशान है? इसलिए कि तुम उस राज को ना पा सके जो अंग्रेज़ों ने तुम्हारे ऊपर इस्तेमाल किया। वो क्या राज था? वो यही था कि इत्तेहाद और इत्तफाक तो तोड़ा गया, आप लोगों के अंदर दिलों में नफरतें भरी गई, एक दूसरे को ऊंचा नीचा दिखाया गया, एक दूसरे को बताया गया कि तुम बड़े हो, तुम्हारी ज़ात बड़ी है, तुम ऊंचे हो, तुम्हारी ज़ात ऊंची है, तुम किसी गैर के आगे, अजमी के आगे कैसे झुक गए, तुमने किसी अजमी की हुकूमत को कैसे तस्लीम कर लिया। यही बात इसमें बताई गई। मुस्तरब है तू, परेशान है तू। क्यों? इसलिए कि तुम उस राज को नहीं जानते, उस खुफिया बात को नहीं जानते, उस बात से तुम नावाकिफ हो जो अंग्रेज़ों ने इस्तेमाल की। और वो बात क्या थी? नफ़रतें। वो बात क्या थी? ख़ानदान का उतार चढ़ाव, कबीलों का उतार चढ़ाव, एक दूसरे को ऊपर एक दूसरे को नीचे जाहिर करना कि तुम बड़े ख़ानदान के हो, वो छोटे ख़ानदान के हैं, तुम बड़ी ज़ात के हो, वो छोटी ज़ात के हैं, तुम अरबी हो, वो अजमी हैं। इस तरह की बातें उनके ऊपर लगाई और इस तरह उनको अलग अलग कर दिया। अब इसका इलाज अगले शेर में, रब तो ज़ब्ते मिल्लते बैज़ा है मशरक़ की निजात। रब तो ज़ब्ते मिल्लते बैज़ा है मशरक़ की निजात, एशिया वाले हैं इस नुक्ते से अब तक बेखबर। ज़ब्त का मतलब बर्दाश्त करना, ज़ब्त का मतलब बर्दाश्त का मतलब बर्दाश्त करना, रब्त का मतलब राब्ता बनाना। मिल्लत बेज़ा मिल्लत बेज़ा मुसलमान कौम, दुनिया भर में जो आबाद मुसलमान हैं उनको मिल्लत बेज़ा कहा जाता है। बर्दाश्त, रब तो ज़ब्ते मिल्लत बेज़ा
ہے مشرق کی نجات۔ مشرق کا مطلب مسلمانوں کا ملک، مسلمانوں کے تمام ممالک جو اس وقت بنے ہوئے ہیں، کیونکہ عرب یہ بھی ایشیا میں آتا ہے، ترکی بھی ایشیا میں آتا ہے، افغانستان ایران یہ بھی ایشیا میں آتا ہے، پاکستان بھی ایشیا میں آتا ہے، ملائیشیا ہے یہ بھی ایشیا میں آتا ہے۔ مسلم ممالک کی زیادہ تر جو تعداد وہ مشرق میں آباد ہے، اس لیے اس کو مشرق کہا گیا۔ ربط و ضبط، ربط و ضبط کا مطلب پہلی بات تو یہ ہے کہ تمام مسلمان ممالک، اس شعر میں علامہ اقبال صاحب کہتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ تمام مسلمان ممالک آپس میں رابطہ قائم کریں، آپس میں تعلق جوڑیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں، ایک دوسرے کی باتوں کو سنیں، ایک دوسرے کی شکایات کو سنیں۔ پھر ضبط، پھر شکایات میں کچھ کڑوی کسیلی باتیں بھی سامنے آئیں گی، ان کو برداشت کریں۔ پہلے رابطہ کریں، آپس میں بیٹھیں، ایک دوسرے کی شکایات سنیں اور ان شکایات کا ازالہ کریں۔ ازالہ کا مطلب برداشت کریں اس کو۔ ملت بیضا، مسلمان قوم کو یہ کرنا ہوگا، مشرق کی نجات، اس سے ان کی نجات ہوگی۔ مشرق میں رہنے والے جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں ان سب کی نجات، ان سب کو یہ اپنی اگر نجات چاہیے، وہ اگر اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں دشمنوں کے حملے سے، دشمنوں کی ریشہ دبانیوں سے، تو ان کو یہ کرنا ہوگا، کیا کرنا ہوگا کہ پہلے آپس میں رابطہ بنائیں، اس رابطے میں پھر ایک دوسرے کی شکایتیں سنیں اور ان شکایتوں کو برداشت کریں اور پھر آپس میں بیٹھ کے اپنا لاہ عمل طے کریں۔ یہی وہ بات ہے، یہی وہ نقطہ ہے، یہی وہ پوائنٹ ہے جس کو ایشیا کے ممالک ابھی تک سمجھ نہیں پائے۔ ایشیا والے ہیں اس نقطے سے اب تک بے خبر، ابھی تک ایشیا والے یہ نقطہ ہی نہیں سمجھ پائے کہ ہمیں اپنے مشکلوں کے، اپنے مسئلوں کے حل کے لیے، نجات کے لیے طریقہ کیا اختیار کرنا ہے۔ طریقہ بتایا انہوں نے کہ آپس میں بیٹھو، مل بیٹھنے کے بعد ایک دوسرے کی شکایات کو دور کرو، تب آپ کو نجات ملے گی اپنے دشمن کی ریشہ دوانیوں سے۔ پھر اگلا شعر، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کے تا بخاک کاشغر۔ پاسبانی، حفاظت، کاشغر چین کا ایک شہر، اس شعر میں اقبال صاحب بتاتے ہیں ایک ہوں مسلم، یعنی تمام مسلمان ایک ہو جائیں حرم کی پاسبانی کے لیے، حرم کعبہ اور حرم مدینہ کی حفاظت کے لیے، یعنی ان دونوں شہروں کی حفاظت کے لیے دنیا کے تمام مسلمانوں کو ایک ہونا ہوگا۔ کہاں سے کہاں تک؟ حدود متعین کر دی۔ کہاں سے؟ نیل یعنی مصر، نیل کہاں بہتا ہے؟ دریائے نیل کہاں بہتا ہے؟ مصر میں بہتا ہے۔ مصر سے لے کے بیچ کے جتنے ممالک ہیں وہ سب، اور آخر سرا کہاں ہوگا؟ تا بخاک کاشغر، تا کا مطلب تک، با کا مطلب ساتھ، خاک کا مطلب مٹی، اور کاشغر چین کا شہر، یعنی چین کا جو شہر ہے کاشغر، وہاں تک کی مٹی پہ جتنے مسلمان آباد ہیں، نیل کے ساحل یعنی مصر سے لے کے چین تک کے درمیان میں جتنے ممالک ہیں مسلمانوں کے، ان سب کو ایک ہونا پڑے گا۔ کس کے لیے؟ خانہ کعبہ اور مدینہ منورہ کی حفاظت کے لیے۔ اگر ایک نہیں ہوں گے تو پھر وہ پاسبانی نہیں کر سکیں گے۔ اب اگلا شعر، جو کرے گا امتیاز، جو کرے گا امتیاز رنگ و خون مٹ جائے گا، جو کرے گا امتیاز رنگ و خون مٹ جائے گا، ترک خرگاہی ہو یا اعرابی والا گوہر۔ امتیاز کا مطلب فرق، تمیز سے بنا ہے امتیاز، امتیاز کا مطلب فرق۔ خرگاہی، ترک خرگاہی کا مطلب ترکی کا خیمہ، بہت بڑا خیمہ۔ عربی، عربی نسل یا عربی کی جمع۔
गोहर मोती इस शेर में बहुत से अल्फाज ऐसे हैं जो अजनबी भी हो सकते हैं आपके लिए, लेकिन मुश्किल नहीं है। जो करेगा इम्तियाज़, इम्तियाज़ का मतलब फ़र्क, किस चीज़ का? रंगो खून, रंग और खून, खून का मतलब ख़ानदान। जो ये समझेगा हमारा ख़ानदान ऊंचा है तुम्हारा ख़ानदान नीचा है, ये फ़र्क करेगा। या जो रंग पे मरेगा कि ये जी ऊंचे ख़ानदान के हैं तो ये गोरे रंग के हैं तो ये काले रंग के हैं, गोरों को हम आगे रखेंगे कालों को पीछे छोड़ेंगे, ये फ़र्क कहाँ मिट गया था? ये फ़र्क तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी खुतबे में ख़त्म कर दिया था। किसी अरबी को अजमी पर, किसी गोरे को काले पर, या किसी काले को गोरे पर कोई फ़र्क नहीं होगा। किसी गोरे को काले पर कोई फ़र्क नहीं होगा, किसी अरबी को अजमी पर कोई फ़र्क नहीं होगा। ये तो वहाँ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब ख़त्म कर दिया था, तो यहाँ फिर ये कैसे चलेगा? आज भी ये बात यही कह रहे हैं कि अगर ये इम्तियाज़, ये फ़र्क तुम्हारे दरमियान आज भी आ गया, तुर्के खरगाइब तो मिट जाएगा। मिट जाएगा मतलब तू ख़त्म हो जाएगा। जो मुसलमान रंग और खून पर फ़र्क करेगा, रंग और खून को इम्तियाज़ करेगा, वो मिट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तुर्के खरगाही हो, तुर्के खरगाही का मतलब तुर्कियों का बड़ा खैमा हो, या अराबी वाला गोहर, या अरबी नस्ल का मोती, यानी अरबी हो या तुर्की हो, जो भी अपनी नस्ल को इम्तियाज़ करेगा, फ़र्क करेगा, वो मिट जाएगा। और ये देखा भी सही सबने कि जब जब ये दो फ़र्क सामने आए, अरबियों ने अपने आप को अरबी और तुर्कों ने अपने आप को तुर्की कहा, तो इस फ़र्क की वजह से इनके दरमियान रखना पड़ा और ये छोटे छोटे मुल्क बन गए। नस्ल अगर मुस्लिम की मज़हब पर मुकद्दम हो गई, नस्ल अगर मुस्लिम की मज़हब पर मुकद्दम हो गई, उड़ गया दुनिया से तू मानिंदे खाके राह गुज़र। नस्ल यानी ख़ानदान, अगर मुस्लिम की, किसी मुसलमान ने अपने ख़ानदान को मज़हब पर फ़ौक़ियत दी, मुकद्दम हो गई, फ़ौक़ियत दी या आला हो गई, मुकद्दम का मतलब आला या फ़ौक़ियत देना, बढ़ा चढ़ा कर पेश करना। खाके राह गुज़र, गुजरने वाला रास्ता, रास्ते की धूल, मिट्टी, उड़ने वाली मिट्टी। नस्ल अगर मुस्लिम की मज़हब पर मुकद्दम हो गई, मुसलमानों ने अगर अपनी नस्ल को, अपने ख़ानदान को मज़हब पर, अपने इस्लाम पर फ़ौक़ियत दी, आला कर लिया, तो क्या होगा? उड़ गया दुनिया से तू मानिंदे खाके राह गुज़र। तुम दुनिया से ऐसे ख़त्म हो जाओगे जैसे कि कच्चे रास्ते पर गुज़रने से मिट्टी उड़ती है और वो मिट्टी थोड़ी देर में हवा में तहलील हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, फिर वो मिट्टी गर्दो गुबार कहीं भी नज़र नहीं आता। मानिंदे खाके राह गुज़र, राह गुज़र, गुज़रने वाले रास्ते पर जो मिट्टी उड़ती है, उस मिट्टी के थोड़ी देर बाद वो मिट्टी हवा में तहलील हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, फिर उसका वहाँ कोई नामो निशान नहीं रहता। कि तुम भी, अगर तुम लोगों ने अपनी नस्ल को मज़हब से ऊपर कर लिया, मज़हब से मुकद्दम कर लिया, मज़हब से फ़ौक़ियत कर ली या आला समझ लिया, तो तुम भी उस मिट्टी की तरह ख़त्म हो जाओगे, उस धूल की तरह ख़त्म हो जाओगे जो कच्चे रास्ते पर चलने से उड़ती है और थोड़ी देर के बाद हवा में तहलील हो जाती है, फिर उसका नामो निशान नहीं होता। तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। ये कुलियात इकबाल से ली गई नज़म थी जो कि आपके सामने अभी पढ़ी गई। अब इसके सवालात हैं। मुसलमानों में इत्तेहाद क्यों ज़रूरी है? पहला सवाल, मुसलमानों में इत्तेहाद क्यों ज़रूरी है? मुसलमानों में इत्तेहाद इसलिए ज़रूरी है ताकि वो अपने दुश्मनों से मिलकर जंग कर सकें, लड़ सकें और अपनी अहमियत को उजागर कर सकें। इम्तियाज़ और रंगो खून से क्या मुराद है? इम्तियाज़ का मतलब फ़र्क है, रंग और खून का मतलब अपने ख़ानदानी, अपने नसब वगैरह को ऊंचा करना।
علامہ اقبال کے ان اشعار میں مسلم ملت کے لیے کیا پیغام ہے؟ علامہ اقبال کے ان اشعار میں مسلم ملت کے لیے یہ پیغام ہے کہ وہ اپنے آپ کو ربط و ضبط کے ذریعے جوڑ کے رکھیں اور اپنے تمام مسئلوں کو خود ہی حل کریں۔ درج ذیل الفاظ و تراکیب کے معنی بتائیے۔ پنہا کے معنی لکھے ہیں، چھپا ہوا۔ حکمت مغرب کا مطلب یورپ کی حکمت۔ گاز کا مطلب سونا گلانے والا کیمیکل۔ دانائے راز کا مطلب راز چھپا ہوا، چھپی ہوئی بات کو سمجھنا۔ ملت بیضا مسلمان قوم۔ درج ذیل اشعار کی وضاحت کیجیے۔ یہ وضاحت ہم نے اس میں ابھی آپ کو کر کے بتائی ہے، آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں۔ درج ذیل بیانات میں سے درست بیان پر نشان لگائیے۔ ملی اتحاد کے لیے تعصب نقصان دہ ہے، یہ صحیح۔ قومی ترقی کے لیے اتحاد کی کوئی ضرورت نہیں، یہ غلط۔ نظم کے ان اشعار میں قوافی ہیں مگر ردیف نہیں ہیں، صحیح۔ گاز سونے کے ٹکڑے جوڑ دیتا ہے، غلط۔ ملت بیضا کے ربط و ضبط میں مشرق کی نجات ہے، صحیح۔ یہ صحیح غلط کے نشانات اس میں موجود ہیں، اور آپ کے جو حل شدہ مواد ہے اس میں بھی یہ بات بتا دی گئی ہے۔ صفحہ نمبر 133 پر سے آپ شروع کریں گے، اور جو بھی اس میں تفصیل درج ہے اس میں الفاظ معنی بھی ہیں، اشعار کی تشریح بھی ہے، اور ان جملوں کا استعمال بھی ہے، سب کچھ اس کے اندر موجود ہے۔ آپ اس کو اپنی کاپی پر لکھیے اور اپنی کاپی جلد از جلد مکمل کریں۔ مکمل کرنے کے بعد اس کو ستمبر کے مہینے میں پہلے یا دوسرے ہفتے میں انشاءاللہ اس کو جمع کیا جائے گا چیک کرنے کے لیے۔ تو جس طرح آپ اسکول میں اپنی کاپی کو مکمل رکھتے تھے، آپ اپنی کاپی کو اسی طریقے سے مکمل کریں۔ اور یہ ہمارے اس سلیبس کا آخری سبق تھا جو کہ ہم نے آپ کو پڑھایا۔ اب اس کے بعد انشاءاللہ ایک کلاس گرامر کی ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔